اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اخروی حیات اس کی اچھی ہو، عالم آخرت میں وہ سرخ روح ہو، تو اس کا قلب دنیاوی نعمتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ سعدی صاحب کا فرمان ہے کہ تونگری بدلست نہ بمال، مالداری کا تعلق تو دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ اور مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن بظاہر وہ غریب نظر آتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ کہ جو غریب ہوتے ہیں لیکن ان کا دل تونگر ہوتا ہے، وہ مالدار نظر آتے ہیں۔ اور دنیا میں بڑے بڑے معاملات ایسے شخص کے لیے مولا تبارک و تعالی آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے دنیاوی مشاغل جو بڑے عظیم ہوتے ہیں، اس کے اس مقصد کی وجہ سے کہ وہ اخروی حیات بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے دنیاوی مشاغل اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ سچے دل اور پختہ عقیدے کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مولا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رب کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ تو ایسے شخص کے لیے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو تو اس کو جنت کی کنجیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص کے جس کا دل پاک و صاف ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور زبان کا وہ سچا ہو، جو نیکی کر کے خوش ہو اور اس سے کوئی برائی ہو جائے تو وہ پریشان ہو، ایسا شخص کامل درجے کا مومن ہے اور وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے دل پاک و صاف نہیں ہیں، بغض و عناد اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں، زبان ہماری سچی نہیں ہے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان برائیوں سے بچیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرم رویہ، نرم مزاج اور ہنس مکھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ ہر انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جس نے اپنے باطن کو درست کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ظاہر کو بھی درست کر دے گا، اور جس نے اپنے باطن کو خراب کر لیا، مولا رب العزت اس کے ظاہر کو بھی درست نہیں فرمائے گا، اور وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا نظر آئے گا۔ ہمیں اللہ کا قرب جب حاصل ہوگا جب کہ ہم اپنا سارا وجود، اپنے تمام ارادے اور اپنی ہر خواہش کو اس کی یاد اور چاہت میں فنا کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم تنگ دست اور غریب ہوگے تو وہ مالدار دنیا دار تمہیں حقیر سمجھیں گے اپنی نظروں میں، اور اگر تم مالدار ہوگے تو وہ تم سے حسد کریں گے کہ تمہاری یہ مالداری ختم ہو جائے، تمہارے اوپر اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں یہ فنا ہو جائیں۔ یعنی ہمیشہ ہمیں یہ چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں،
تاکہ قرب الہی حاصل ہو۔ قرآن عظیم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔